السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں، ہمارے عقل میں، ہمارے صبر میں، ہماری سمجھ میں خیر کا اضافہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہر مشکل سے آپ کو بچا کے رکھے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، اور آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے لا تقنطوا، نا امید نہ ہو۔ جب بندہ نا امید ہوتا ہے نا، بہت ساری غلطیاں کرنے لگ جاتا ہے، اللہ پہ اس کا نعوذ باللہ بھروسہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو امید کو پکڑے رکھے، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے بھروسہ۔ میں نے خود دیکھا ہے، کبھی کبھی اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے سمجھتے ہیں سب کچھ کر جائیں گے، اور کبھی کبھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسے لگتا ہے نہیں کیسے ہوگا، شیطان ہمیں ایسا گرا دیتا ہے۔ تو جب ہم بھروسہ کرتے ہیں تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، اور جب ہم اپنا ایمان کمزور کرتے ہیں تو پھر ہوتے ہوئے بھی ہم سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے میں انسان کے گمان کے قریب ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ تو میری بات یاد رکھیں، لا تقنطوا، نا امید نہ ہو، لا تاہنوا، کمزور نہ پڑے کسی بات میں۔ کبھی کوئی آپ کو پریشانی آ جائے زندگی میں، پریشانیاں تو دیکھیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں پریشانیاں بھی آئیں گی، خوشیاں بھی آئیں گی، الجھنیں بھی آئیں گی، سب کچھ تو آئے گا اگر زندہ ہوں گے۔ جب جا کے سو گئے قبروں میں پھر ختم ہو جائے گا سارا کچھ، پھر تو اللہ کا ہی نام رہنا ہے نا، پھر اور تو کچھ نہیں رہنا۔ لا تاہنوا، کمزور نہ پڑے، لا تحزنوا، غمگین نہ ہو، ہر وقت اللہ کا شکر کیا کرے، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ لا تیأسوا، مایوس نہ ہو، امید کبھی نہ چھوڑنا، کمزور تم ہو اللہ نہیں، لہٰذا اللہ پہ بھروسہ رکھیں، مضبوطی سے کھڑے رہیں، اپنی دعاؤں پہ یقین رکھیں کہ اللہ پاک طاقت مند ہے، طاقتور ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، وہ اس کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، ہماری دعائیں بس پورا ہوا ہی چاہتی ہیں۔ یہ اللہ سے امید رکھیں، اللہ ایسا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ وہ ہر چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ اگر ہم پیسے سے محبت کرنے لگ جائیں تو پیسہ ہی ہمارا بت ہے، اگر ہم اپنے نام شہرت پہ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں بڑے اکڑنے تو وہی ہمارا بت ہے، اگر ہم میں غرور آ جاتا ہے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے وہی ہمارا بت ہے۔ بت صرف یہی نہیں ہے کہ پتھر کا ہی بت ہے، بس ہر چیز سے بڑا اللہ کو سمجھیں، اول اللہ، آخر اللہ، ظاہر اللہ، باطن اللہ، اندر اللہ، باہر اللہ، طاقت اللہ کی، حکومت اللہ کی، مالک الملک کی، ذوالجلال والاکرام وہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ ہمیں طاقت قوت ہم میں نہیں ہے، وہ ہمیں دے تو ہم برائیوں سے گناہوں سے بچ سکتے اور نیک کام کر سکتے۔ تو بس اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، بخدا مضبوط بنیں، اللہ آپ کی ساری دعائیں سنے گا۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں ہمیں باجی ہمیں 2 مہینے ہو گئے دعا کرتے، آپ ہی ہمیں 3 ہفتے ہو گئے پڑھے ابھی تک کام نہیں ہوا۔ کوئی کہتا ہے میرا دل پھر اداس ہو گیا۔ میں سب کو تسلی دیتی ہوں، یار تسلی رکھو، جس سے مانگ رہے ہو وہ کمزور نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرو تو بس انشاءاللہ جیتنے والوں میں آپ ہی ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے، ہم سب ہوں گے جنہوں نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوگا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچانا جائے؟ بڑا انسان جواب ہے ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے، اور ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے دور کر دے برا تعلق ہے۔ آج میں آپ سے جو مین ٹاپک ہوگا ہمارا وہ سورہ سجدہ، السجدہ، اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کیسے پڑھا کریں اور اس کی کیا فضیلت ہے، اور حضور پاک اس کو کیسے پڑھتے تھے۔ اگر ایک جگہ تھوڑا سا پانی گرائیں ٹیشو پیپر پہ، اور اس پانی کے ایک طرف ٹیشو پیپر کا ایک کونا رکھ دیں، اس کونے کے علاوہ باقی سارا ٹیشو پیپر پانی سے باہر ہوگا،
تھوڑی دیر بعد دیکھیے گا کہ ٹیشو پیپر کا ایک بڑا حصہ گیلا ہو چکا ہے۔ خاموشی کے ساتھ پانی ٹیشو پیپر میں سرایت کرتا جائے گا، اور یہ عمل بہت دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ سرایت کرنے کا عمل نہایت خاموشی اور سرعت کے ساتھ نظر آئے گا۔ اس عمل کو سائنسی اصطلاح میں کیپلری ایکشن کہتے ہیں۔ یہی حال نیک صحبت یا بری صحبت کا ہے، یعنی آپ نے ٹیشو کا صرف ایک کونا گلاس میں ڈالا ہے، باقی باہر ہے، لیکن وہ کونا جب پانی چوسے گا تو باقی ٹیشو میں بھی وہ آتا چلا جائے گا، آتا چلا جائے گا۔ تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ تھوڑا وقت گزاریں گے نا، زیادہ وقت صحبت کے اثرات اس طرز پر آپ کے قلب پر مرتب ہوں گے اور شروع میں آپ کو معلوم بھی نہ ہو پائے گا۔ آپ تھوڑا وقت گزاریں یا زیادہ وقت، صحبت کے اثرات اسی طرز پر آپ کے قلب پر مرتب ہوں گے اور شروع میں آپ کو معلوم بھی نہ ہو پائے گا۔ جتنی زیادہ صحبت اتنے زیادہ اثرات، صحبت کے اثرات آج خود سرایت کر جائیں گے۔ جیسے وہ پرانے زمانے میں کہتے تھے نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ یہ غلط نہیں ہے، بڑوں کی باتیں سب صحیح تھیں۔ اس لیے صحبت نیک رکھیے اور بری صحبت سے احتراز کیجیے تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخرو رہے۔ اس بات کو بہت یاد رکھنا ہے سب نے۔ عمل یہ نہیں کر سکا پھر بھی اللہ نے اجر لکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم بہت پڑھ رہے ہوتے ہیں کام، لیکن ہمیں کہیں جانا پڑ جاتا ہے، یا کوئی مہمان آ جاتا ہے، یا کسی کے گھر جانا پڑ گیا، یا کہیں کسی شاپنگ مال جانا پڑ گیا، شادی، فوتگی، خوشی، غمی، تو پھر وہ عبادت رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ اگر گھر ہوتا تو اس نے یہ پڑھنا تھا، تو اس کا ثواب پھر بھی اللہ عطا کر دیتا ہے۔ سوچے کہ وہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، کسی مکان یا دیوار کے اپنے اوپر گرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں اونچے مقام سے گر پڑنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں ڈوبنے، جل جانے اور بہت بوڑھا ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت مجھے شیطان اچک لے، اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیری راہ میں پیٹھ دکھا کے بھاگتے ہوئے مارا جاؤں، میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی زہریلے جانور کے کاٹنے سے میری موت واقع ہو، نعوذ باللہ۔ حضور پاک یہ دعا کرتے تھے۔ اور یہ سوچا کریں ہر وقت کہ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، میرا نصیب تو اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور 70 ماؤں کا میننگ بھی 70 نہیں ہے، باخدا عربی میں 70 کروڑوں اربوں لوگوں کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں کا مجمع تھا، اس طرح اللہ جو ہے 70 وہ والا 70 ہے۔ اللہ میرا اور میری اولاد کا دل عبادت کی طرف پھیر دے، آمین۔ یہ دعا آپ ہر وقت کیا کریں۔ توبہ ہر انسان کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ اور اگر کوئی ذکر جو سب سے افضل ترین ہے تو وہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور کچھ دفعہ کہنے کے بعد کہہ دیا کریں محمد الرسول اللہ، تو اتنے ہی کلمے جو ہے نا کمپلیٹ، آپ یہ سمجھیں کہ وہ کمپلیٹ کلمے جو ہیں وہ پڑھے گئے، گویا آپ نے وہ کلمے پڑھ لی سارے مکمل۔ چلیں جی، اپنی بات پہ آنے سے پہلے ایک میں نے آپ کے لیے پوئٹری، کل میں نے یہ کچھ شعر آپ کے لیے لکھے تھے کہیں سے کتاب سے پڑھ کے، میرے لکھے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ میں اتنی کوئی لائق فائق نہیں ہوں، میں تو بڑی نالائق نکمی ہوں، لیکن وہ مجھے اچھے لگے تھے تو میں نے کہا دیکھو لوگوں کو اتنے عقل سے بھی لوگ لکھتے ہیں، تو مجھے یہ پوئٹری اچھی لگی، میں نے اپنی ڈائری میں لکھ لی۔ جہاں پہ چھوڑی تھی بات دل کی وہیں سے جاری ضرور کرتے، جہاں پہ بات چھوڑی تھی بات دل کی وہیں سے جاری ضرور کرتے، اگر وہ سنتا ہماری باتیں تو بات ساری ضرور کرتے۔ دیکھیں کتنی بڑی اس نے بات کہہ دی لکھنے والے نے، جہاں پہ چھوڑی تھی بات دل کی وہیں سے جاری ضرور کرتے، اگر وہ سنتا ہماری باتیں تو بات ساری ضرور کرتے۔ خدا سے فرصت نہیں ملے گی خدا کے بندوں کو آج ورنہ
خدا کے بندے خدا کی خاطر مدد ہماری ضرور کرتے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی صرف نماز، قرآن، تسبیح عبادت، حج عمرہ ہی عبادت نہیں ہے، لوگوں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے. دیکھو اس نے گلے میں ہی لکھ دیا ہے نا، خدا سے فرصت نہیں ملے گی خدا کے بندوں کو آج، ورنہ خدا کے بندے خدا کی خاطر مدد ہماری ضرور کرتے. اس نے بڑے پیار سے یہ طنز کر دیا ہے ہم پہ، اور اس کا طنز کسی حد تک صحیح بھی ہے. اب اور ہمت نہیں ہے ہم میں، تمہاری چالوں سے تھک چکے ہیں. یقین تم پر ذرا بھی ہوتا تو پھر سے یاری ضرور کرتے. اب اور ہمت نہیں ہے ہم میں، تمہاری چالوں سے تھک چکے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں نا اندر اور باہر اور، لوگوں کو کہہ دیا دوست ہے اور اندر سے جڑیں کاٹ دی. یقین تم پر ذرا بھی ہوتا تو پھر سے یاری ضرور کرتے. اس نے کہا اگر ذرا سا بھی یقین ہوتا پھر تم سے ضرور دوبارہ دوستی کر لیتے. کسی نے پوچھا کہ آپ ہوتے تو جان ہم پر نثار کرتے. کسی نے پوچھا کہ آپ ہوتے تو جان ہم پر نثار کرتے. دماغ میں تھا کبھی نہ کرتے، زباں پکاری ضرور کرتے. دماغ میں تھا کبھی نہ کرتے، زباں پکاری ضرور کرتی. جھوٹ موٹ کا کہہ دیا ہے کیا، اس کو کہتا کہ وہ کہتی یا کہتا کہ کبھی جو بندہ دھوکہ دے اس پہ کون دوبارہ اعتبار کرے گا، اس کی چالوں سے تنگ ہوگا یا ہوگی جو بھی ہے. لبوں کو سی کر غموں کو پی کر بھرم محبت کا رکھ لیا ہے، وگرنہ لے لے کے نام تیرا ہم آہوزاری ضرور کرتے. جہاں پہ چھوڑی تھی بات دل کی وہیں سے جاری ضرور کرتے. اگر وہ سنتا ہماری باتیں تو بات ساری ضرور کرتے. بہت زبردست پوئٹری ہے، لکھنے والے نے کمال کا لکھا ہے. بعض دفعہ یہ چیزیں جو ہیں پڑھنے سے یہ بھی ہمارے لیے بہت کچھ سبق چھوڑ جاتی ہیں. کئی دفعہ ہمیں ایک جھٹکا سا لگتا ہے تو ہم غور کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو نہیں یہ کر رہے، اگر ایسا ہے تو ہم اپنے آپ کو ریپیئر کر لیں. اس لیے کوئی نہ کوئی چیزیں پڑھتے رہنا چاہیے بجائے ایویں ہی بیٹھ کے اللہ کا نام، رسول کا نام، کوئی اور نالج، کوئی اور عقل والی بات کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب لوگ پڑھا کریں. اچھا اب ہم اپنے اصلی بات کی طرف آتے ہیں. سجدہ، فضائل سورہ سجدہ. یہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کیونکہ سورہ سجدہ 2 ہے نا قرآن پاک میں. یہ تنزیل الکتاب والا ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب والی سجدہ. سورہ سجدہ وہ سورت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پڑھا، اس لیے اس کی فضیلت اور برکت بے پناہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھتے اور اس کے بعد آرام فرمایا کرتے، یعنی سو جاتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے عشاء اور مغرب کے درمیان سورہ سجدہ پڑھی تو گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا. سوچیں کہ کتنی بڑی اس کی عبادت ہے، لیلۃ القدر کا قیام کیا. یہ کبھی کبھی تو میں اس کو بڑی باقاعدگی سے پڑھتی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دماغ سے نکلتا ہے تو ہفتہ ہفتہ نہیں پڑھی جاتی. بس شیطان ہی کہتا ہوگا کہ یہ لیلۃ القدر کا روز نہ ثواب لے سکے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ضروری پڑھنی چاہیے. اب میں کچھ دنوں سے پھر شیطان کو کہتی ہوں کہ دفع ہو، میں انشاءاللہ پڑھوں گی اس کو ضرور. حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی رات میں سورہ سجدہ، سورہ یاسین، سورہ انبیاء اور سورہ ملک پڑھے گا تو یہ صورتیں اس کے لیے نور ہوں گی اور شیطان سے بچاؤ کا سامان پیدا کریں گی. سورہ سجدہ، سورہ یاسین، سورہ ملک یہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن سورہ انبیاء ہم نہیں پڑھتے. چلیں آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بھی پڑھ لیا کریں. کہ اگر میرے نبی کو یہ اتنا پسند ہے کہ ہم پڑھیں، لوگ پڑھیں، تو پھر بدنصیب ہی نہ پڑے گا. انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے. تو یہ صورتیں اس کے لیے نور ہوں گی اور شیطان سے بچاؤ کا سامان بن جائے گا.
تو ہمیں وہاں تو شیطان سے بچنے کا سامان ہی چاہیے ہوگا، ہمیں تو وہاں پہ نور ہی چاہیے ہوگا، جہاں ہر طرف اندھیرا ہوگا، سانپ ہوں گے، کیڑے ہوں گے، آگ ہوگی، ڈنڈے ہوں گے، تو ہم تو یہی کہیں گے ہائے کہیں سے نور ملے، کہیں سے ٹھنڈ ملے۔ یا اللہ مجھے اب سورہ انبیاء کا بھی پابند بنا دے۔ تو یہ صورتیں اس کے لیے نور ہوں گی اور شیطان سے بچاؤ کا سامان پیدا کریں گی، اور ان صورتوں کے پڑھنے والے کے درجات قیامت تک بلند ہی ہوتے رہیں گے۔ ابن مردویہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ سجدہ قبر میں اپنے صاحب کی طرف سے تکرار کرے گی کہ الہی اگر میں تیری کتاب کی صورت ہوں تو اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما، اور اگر میں تیری کتاب کی صورت نہیں ہوں تو مجھے اس سے ہٹا دے، اور پرندے کی طرح اس پر اپنے بازو پھیلائے گی اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی اور وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو پڑھے بغیر نہ سوتے تھے، یہ پڑھا کریں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورہ سجدہ اس طرح آئے گی کہ اس کے 2 بازو ہوں گے اور وہ اپنی تلاوت کرنے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا پر سایہ فگن ہوگی اور کہے گی اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں، اس کے خلاف کوئی چارہ جوئی نہیں، اس کو مت پکڑو، اسے مت پکڑو، اسے چھوڑ دو۔ یہ سورہ غلبہ اور حصول عزت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر کوئی شخص ملازمت کرتا ہو اور اس کے افسران بالا اس سے خفگی اور سختی سے پیش آتے ہوں تو اسے چاہیے 7 روز تک بعد نماز فجر اس صورت کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ یہ تو کوئی بڑی بھی نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں آرام سے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے افسران بالا بے حد مہربان ہو جائیں گے۔ جس شخص کے عقائد درست نہ ہوتے ہوں تو اسے چاہیے کہ اس صورت کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، تو اللہ پاک اسے راہ حق پر گامزن کر دے گا اور اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کرے گا۔ جو شخص قیامت کے اسرار کا مشاہدہ کرنا چاہیے تو اسے چاہیے کہ سورت کو 40 یوم تک روزانہ بعد نماز عشاء 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھے تو اللہ اسے خواب میں ان حقائق کا مشاہدہ کروا دے گا جو قیامت برپا ہونے کے وقت ہونے ہیں۔ ایسا مریض جسے دوائیاں کھانے سے شفا نہ ملے تو اس کے لیے کوئی باوضو ہو کر سورہ سجدہ کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر کے اسے پلائے تو اللہ شفائے کاملہ نصیب فرمائے گا اور ادویات میں صحت یابی کی تاثیر پیدا کر دے گا۔ اگر کسی شخص کو مخالف فریق نے مکان یا زمین کے مسئلے پر بہت پریشان کر رکھا ہو، اسے چاہیے 21 دن تک اس صورت کو روزانہ بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے۔ اللہ کی مہربانی سے مخالفوں کی پریشانی سے اس کو اللہ پاک نجات عطا فرمائیں گے۔ بہت ہی پیاری صورت ہے اور اس میں ایک سجدہ بھی آ جاتا ہے، اسی بہانے آپ سجدہ بھی کر لیتے ہیں اور بہت ہی اچھا، بہت ہی آپ اس کا معنی پڑھیں گے تو آپ پہ اور بھی زیادہ آپ کو سکون ملے گا کہ دیکھو کتنا اللہ کا کلام کتنا پیارا ہے۔ اللہ کا کلام تو ہے ہی پیارا ہے جو اللہ کا کلام۔ اور درود شریف کے بارے میں آپ کو پھر آج کہہ دوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 80 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ اور یہ پڑھنے سے بھی آپ کے 80 سال کے گناہوں کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم کے صدقے اس درود کے صدقے مٹا دیتے ہیں۔ تو درود شریف کو پڑھا کریں اور یہ بھی ضرور پڑھا کریں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ یہ لازمی پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد، زیادہ نہیں تو 3 دفعہ ہی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا کر دے گا،
آپ کا دل اللہ اور رسول کی محبت سے بھر جائے گا، خدا کے خوف سے بھر جائے گا، نیکی کے عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، برائی سے بچنے کے لیے پناہ مانگنے لگ جائیں گے۔ شیطان ہر وقت ہمیں برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز سے کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، کل یہ کر لینا، کچھ نہیں، اللہ کچھ نہیں کہے گا، یہ کر لو، یہ کر لو۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے لیے کوئی حد مقرر کی ہے نا، ہم کوشش کریں کہ ان کے اندر رہ کے اچھے سے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہماری مدد کرے، رہنمائی کرے، اللہ آپ کے گھروں کو خیر و برکت سے، رحمتوں سے بھر دے، آپ کی اولاد کو عمر خضر عطا فرمائے اور نیک لمبی صحت والی کامیاب زندگیاں عطا کرے۔ اللہ آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی اور آپ کے بہن بھائیوں کو بھی زمینوں آسمانوں سے حلال فراخ رزق دے، اور بہن بھائیوں کے بچے، ہمسایوں کے بچے، ہمسائے، سسرالی رشتہ دار، ماں باپ کی طرف کے رشتہ دار، سب کی عزت محبت، سب کے لیے دعا کریں۔ جب آپ سب کے لیے دعا کریں گے تو ہی ہماری دعا میں اثر پیدا ہوگا۔ جب آپ کا اللہ سے کچھ لینے کا پکا ارادہ بن جائے تو بس دوسروں کے لیے دعائیں شروع کر دیں، دوسروں کو اللہ دے، وہ اللہ نے دینا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، اور آپ کو اللہ اس سے بھی زیادہ دے دے گا، ان کا بھی، دوسروں کا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کا بھی ہو جائے گا۔ صرف اپنا دل تھوڑا سا ہم لوگ بڑا کر لیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی سمجھ دے، کرونا جیسی وبا سے سب کو بچائے، اور کرونا کی وجہ سے جو کاروباری نقصان ہو رہے ہیں، کتنی کمپنیاں ہیں بینکرپٹ ہو رہی ہیں، کام بند ہو رہے ہیں، لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں، اللہ سب کے کاموں کو بحال کرے، برکت دے، بے گھروں کو گھر دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھائے، طالب علموں کے لیے علم کا حصول آسان کرے، والدین کے لیے ان کی پڑھائی کرنا آسان کرے، جوان بچوں کے رشتوں کے لیے اللہ پاک اپنے خزانوں سے آسانیاں دے اور اچھے رشتے دے، ہمیشہ جڑے رہنے والے۔ بچوں کو، بچیوں کو سمجھ دے کہ زندگی ایسا نہیں ہے۔ اب جس ماں کا یا باپ کا فون آتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے بیٹے یا بیٹی کے ایسا رشتہ دیں 100% کیا 400% ایکوریٹ ہو، بہت ہی ویل آف ہوں، اور یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو، وہ کسی چیز پہ کوئی شخص کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح چیز نہیں ملتی، کبھی بھی نہیں ملتی، ملے گی بھی نہیں، مل سکتی بھی نہیں۔ ہر مکمل صرف انسان ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم مکمل ہیں؟ آپ فروٹ لینے جائیں نا، ایک کیلا یا سیب یا امرود آپ کو صاف ستھرا ملا ہے تو ایک کے اوپر تھوڑا بہت نشان ہے، کسی طوطے نے منہ مارا ہوا ہے، کسی اور پرندے نے، یا کوئی کسی کو دب لگی ہوئی ہے، یا کسی کے اندر کیڑا نکل آیا ہے، یا اوپر سے تو وہ خوبصورت ہی ہے۔ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں جیسے اللہ نے ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ سارے رشتے اچھے ہو جاتے ہیں، گھر بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں روزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، نیتیں سیدھی ہوں، سب کچھ مل جاتا ہے۔ خالی ہاتھ میں جانے والی بچیوں کے گھر ایسے بھر جاتے ہیں کہ کوئی چیز رکھنے کی جگہ نہیں رہتی۔ بعد میں کوئی چیز پسند آتی ہے، بندہ کہتے ہیں لے تو لوں پر رکھوں کہاں، جگہ ہی نہیں۔ جو خالی، جہاں پیڑھی نہیں ہوتی وہاں جاتے ہیں۔ اور کئی ایسا ہوتا ہے کہ اربوں خربوں پتیوں کے گھر جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے کچھ ایسا زوال آتا ہے سب کچھ بک جاتا ہے۔ تو اللہ ہر ایک کو اس زوال سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے محفوظ رکھے۔ بس یہ میری دعا ہے سب کے لیے، سب کو خوشیاں دے، سب کی مرادیں پوری کرے، سب کی جھولیاں اس کی حاجتوں سے بھر دے۔ تو آج کے لیے میرا خیال کافی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو اگر آپ کا دل مانے تو سبسکرائب کر کے سینڈ کر دیا کریں، تاکہ ان تک بھی ہماری باتیں پہنچ جائیں۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو اچھی مصروفیت دے، آپ کے کاموں میں برکت دے، خوشی دے۔ میری تو دعائیں ہی آپ سب کے لیے۔ خدا حافظ۔